ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 24واں پارہ سورۃ الزمر اور رکوع نمبر سورۃ الزمر کا 6 چل رہا ہے اور آیت نمبر 59 اور 60 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ حق کا، قرآن کا، اسلام کا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کل کے سبق میں اللہ رب العزت نے گزشتہ زندگی پر حسرت کا ذکر فرمایا تھا کہ جب مجرم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمایا کہ نافرمانی والا معاملہ ہم نے برتا، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے حکموں کا مذاق اڑایا، اور پھر کہیں گے کاش ہمیں ہدایت ملی ہوتی، ہم بھی متقی ہوتے، پھر کہیں گے کہ کاش اگر ہمیں واپس لٹا دیا جائے تو ہم اب نیک لوگ بن کے دوبارہ آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، تمہیں یہ سارے موقع پہلے دیے گئے، سارے موقع دیے گئے، زندگی بھی دی گئی، تمہارے سامنے نبی رسول بھی آئے، قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تمہارے پاس میری آیات، میری نشانیاں، ہاں جی، میری قدرت کی نشانیاں، میرے نبیوں کے معجزے، یہ ساری چیزیں دنیا میں تمہارے پاس آئی، وہ اس لیے آئی تھی کہ دوبارہ تمہارا دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، ایک مرتبہ ہی ہے، تو تمہیں چاہیے تھا اس وقت مان لیتے۔ یہ جو اب دوبارہ موقع مانگ رہے ہو تو موقع تو ہم نے تمہیں دیا، ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، تو نبیوں کو اس لیے بھیجا تھا تمہیں ہدایت دینا چاہتے تھے لیکن تم لینا نہیں چاہتے تھے۔ اب جو کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا، تو اس نے تو ہدایت دینے کے لیے نبی بھیجے، اس نے تو کتابیں ہدایت دینے کے لیے اتاری تھی، اس نے تو انبیاء کے وہ پرسال علم، اس لیے ان کو لوگوں کو علم دیا کہ وہ تمہیں ہدایت کی طرف بلائیں، لیکن تم نے کہانی نہیں دھرا، تم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، تم نے انکار کیا، جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، اسلام کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، اور وَاسْتَكْبَرْتَ، الٹا تکبر کیا۔ یعنی ہماری قدرت کی نشانیاں جس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں، تم نے کہا ہماری عقل میں نہیں آتا، تم نے عقل کو سب کچھ سمجھا، نعوذ باللہ عقل کو ہی خدا سمجھا۔ اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو بات عقل میں نہیں آتی نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی جو قدرت ہوتی ہے وہ چیز ہی ایسی عقل سے مابرا ہوتی ہے۔ عقل سے کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ مابرا، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کفر کرنے والوں میں سے ہو گئے، بجائے یہ کہ تم ایمان والوں میں ہوتے، تم ماننے والے ہوتے، آج موقع مانگ رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو، اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ،
اے مخاطب تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں نعوذ باللہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں، قیامت ہم نہیں مانتے، نبیوں کا انکار کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں مجرموں کو تو قیامت والے دن دیکھے گا کذبوا علی اللہ، جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے، الٹا اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے تھے، ہاں جی، اللہ کی بات کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا کیا دیکھے گا؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں۔ دنیا کے اندر اگرچہ وہ گورے تھے، اگرچہ ان کے حسن کے چرچے تھے، لیکن قیامت والے دن فرمایا کہ وہ اندر کی سیاہی باہر آ جائے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب مجلسی علی، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، لمبی زندگی کے ساتھ اپنی مخلوق پر سایہ شفقت ان کا قیام دائم رکھے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ خوبصورت کون ہوتا ہے، سونا کون ہوتا ہے؟ جی میں اور آپ تو کہیں گے جس کا رنگ گورا ہو، ناک ایسا ہو، کان ایسا ہو، تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سونا وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو۔ فرمایا دل اس کا سونا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر انبیاء کی محبت احترام ہو، اولیاء کی محبت احترام ہو، جس کے اندر قرآن کی محبت احترام ہو، جس کے اندر عقیدہ توحید ہو، جو دل کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، ہر غلط چیز سے پاک ہو، اور ہر خوبصورت چیز دل میں موجود ہو، اس کو سونا دل کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں بندہ بھی وہی سونا ہے جس کا دل سونا ہو، جس کا دل بولو، اور دنیا کے اندر سونا دل ظاہر ہو جائے گا، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اگرچہ بظاہر دنیا کے اندر چہرہ سفیدی والا نہیں ہوگا، سیاہی محل اگرچہ کیوں نہ ہو، لیکن قیامت والے دن وہ دل کی چمک باہر آ جائے۔ اور یہاں فرما دیا کہ بظاہر دنیا میں ان کفار کے چہرے چمکتے ہوں دنیا میں وہ رنگ کے اعتبار سے، لیکن دل کی سیاہی قیامت والے دن چہرے پہ ظاہر ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ تو ان کے چہروں کو دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں، اس لیے تو ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے دنیا میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یہاں جواب آتا ہے بلا، کیوں نہیں؟ جو بھی تکبر کرے گا، تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، بس جو مجھے سمجھ آئی وہی ٹھیک ہے، یہ تکبر ہے۔ اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنا اور دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی خبردار کر دیا، تکبر سے بچنا ہے۔ ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں بولو بھائی؟ ہم عقل کے امتی نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جہاں بات اللہ اللہ کے رسول کی آ جائے گی، وہاں ہماری عقل میں وہ آئے نہ آئے ہم گردن جھکائیں گے، ایمان لائیں گے۔ ہاں جی، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہم عقل کے بندے نہیں، ہم عقل کے امتی نہیں ہیں، ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس عقل کو سلام ہے جو عقل شریعت کے تابع ہو، اور جو عقل شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہے وہ عقل نہیں ہے، بے عقل ہے۔ تو اللہ ہمیں بے عقلی سے بچائے، عقل مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر محنت کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اتنی اپنی آخرت بنانے کی بھی محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔